الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد صدق الله العظيم وصدق الله رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جمعہ کے دن ہماری جو مجلس ہوتی ہے تربیاتی مجلس اصلاحی مجلس اور جمعہ کے دن جو ہماری کلاس ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو جمعہ کے دن اسی کلاس کے اندر دین کی بات ہوتی ہے جس میں نے آپ لوگوں کو گزارش کی تھی کہ گھر کے اندر جو ماں بہنیں ہیں انہیں بھی لائے تاکہ وہ بھی دین کی باتیں سنیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی دین کی طرف آوے کیونکہ بہت ساری گھر کے اندر ہماری ایسی مائیں بہنیں ہیں جو ہر روز کلاس نہیں دے سکتی کم از کم ہفتے کے اندر اب اگر وہ ایک بار دین کی بات سنے تو انشاءاللہ تعالی اس دین کی مجلس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جس نبی کو بھی بھیجا ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہر نبی کو اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا موسیٰ نبی علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا کہ وہ اپنے عصا کو زمین پہ ڈالتے تھے اس کو اسدہ بنتا تھا سانپ بنتا تھا موسیٰ نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ اپنے بغل میں ڈال دیتے اور باہر نکالتے تو یہ سورج کی طرح چمکتا رہتا تھا ویسے داؤد نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے کہ داؤد نبی علیہ السلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم کیا عیسیٰ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کرتے تھے تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جب بھی کوئی نبی آتا تھا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا تھا اور جب وہ نبی اس دنیا سے چلا جاتا تھا تو وہ معجزہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتا تھا یعنی جو موسیٰ نبی علیہ السلام کو معجزے عطا کیے گئے موسیٰ دنیا سے چلا گیا تو اس کا معجزہ بھی اسی کے ساتھ ختم ہو گیا عیسیٰ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تو عیسیٰ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اس کا معجزہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو گیا
داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو دنیا میں لایا گیا، اس کو بھی معجزے عطا کیے گئے۔ تو جب داؤد علیہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اس کا معجزہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو گیا، اور آخر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے، جیسے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، یا پتھروں کا گواہی دینا، یا درختوں کا سلام کرنا، اور بھی بہت سارے معجزات اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، اور جب وہ نبی اس دنیا سے چلا جاتا تھا تو وہ معجزہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا معجزہ عطا کیا جو قیامت تک زندہ ہے، جو قیامت تک جاوید ہے، زندہ ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قرآن ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کتاب عطا کی، اور یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا، اور خالی زندہ نہیں رہے گا بلکہ قیامت تک جو بھی انسان اس قرآن کے تابع اپنی زندگی گزارے گا، وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیابی کامرانی پائے گا، اور آخرت کے اندر بھی وہ انسان کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور جو انسان بھی قیامت کے آنے والے دن تک اس کتاب کے باہر زندگی گزارے گا، تو وہ انسان دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، آخرت کے اندر بھی ناکام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ ایسا عطا کیا کہ دنیا کے بڑے بڑے شاعر آئے، دنیا کے بڑے بڑے حکمران آئے، آج تک کسی نے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، یعنی اب ہم اس کی حفاظت خود کریں گے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبر ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندہ معجزہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ میں نے اپنی امت کو دو چیزیں عطا کی ہیں، جب تک میری امت ان دو چیزوں کو تھامے گی، پکڑے گی، گمراہ نہیں ہوگی، اور جب میری امت ان دونوں چیزوں کو چھوڑے گی تو میری امت گمراہی کے اندر مبتلا ہوگی۔ دنیا کے لوگ ضلالت میں مبتلا ہوں گے، انسان کمائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، انسان کا چین و سکون ختم ہوگا، انسان کی راحت ختم ہوگی، صحتوں کے اندر، عمروں کے اندر بے برکتی ہوگی، جب میری امت ان دو چیزوں کو چھوڑے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت، اے دنیا کے مسلمانوں، میں نے تم کو دو چیز عطا کیے، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پہلی چیز کلام اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ جب تک ایک مسلمان اس کتاب کے تابع اپنی زندگی گزارے گا، جب تک مسلمانوں کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا، مسلمان کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جب مسلمانوں کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ٹوٹ جائے گا تو مسلمان ذلت کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو فرمایا پہلا معجزہ کیا ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ کلام اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسرا کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر جو بھی مسلمان ہے نا، راحت کا سامان ہمارے پاس ہے، راحت نہیں ہے، سکون کا سامان ہے، سکون نہیں ہے۔ گھر کے اندر 20 کماتے ہیں، ایک بھی نہیں کھا پاتا، اور گھر کے اندر ہماری ماں بہنیں بیمار ہوتی ہیں، اور اتنی دوائی کھاتی ہے، اتنے ٹیسٹس کیے جاتے ہیں، لاکھوں پیسے خرچ کیے جاتے، پھر بھی شفا نہیں ملتی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑا ہے۔ اس زمانے کے اندر ہمارا تعلق قرآن سے بھی کٹ گیا، اور ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی کٹ گیا۔ اس لیے آج دنیا کے اندر مسلمان ناکام ہیں، مسلمان پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اے ایمان والو، جب تمہارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا تو کامیابی تم ہی پاؤ گے، فلاح تم ہی پاؤ گے۔
اور آج دنیا کے اندر ہر ایک چیز کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے، لیکن جو قرآن ہے اس کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ آج دنیا کے اندر ہر ایک کتاب کھولی جاتی ہے، ہمارے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے وہ صبح کو بھی کتابیں کھولتے ہیں، شام کو بھی کتابیں کھولتے ہیں۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا اگزام آنے والا ہے، وہ سائنس بھی کھولتے ہوں گے، ایجوکیشن بھی کھولتے ہوں گے۔ دنیا کی ہر ایک کتاب اس وقت کھولی جاتی ہے، اور اگر اس دنیا کے اندر اس وقت کوئی کتاب کم کھولی جاتی ہے تو وہ قرآن ہے، حالانکہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب تھی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن ہے، اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر 10 افراد رہتے ہیں جن کی زندگی 40 سال 50 سال کی ہو گئی، ہمارے ماں باپ 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، لیکن ابھی ان کو 10 سورہ صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر اس وقت دیکھا جائے سب سے مظلوم کتاب جو ہے نا وہ قرآن ہے، کہ اس قرآن کو اس دنیا میں اس وقت بہت کم کھولا جاتا ہے، اس لیے دنیا کا مسلمان پریشان ہے، اور یہ دنیا کے مسلمانوں پہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور مسلمان کی غیرت ختم ہو گئی۔ یہ کیوں ہو گیا؟ کہ جب ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کٹ گیا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر ایک مسلمان کو قرآن کی محنت میں لگنا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ جہاں پہ انسان قرآن ختم کرے گا وہ اس کا جنت کا آخری درجہ ہوگا۔ اب جو بندہ دنیا کے اندر ہوگا جس کو 10 سورہ بھی یاد نہیں، تو آپ سمجھے اس کو کیا جنت ملے گی؟ وہ تو کم درجے میں جائے گا نا۔ تو انسان کو جتنا قرآن ہوگا یاد، انسان اس وقت جتنی قرآن پہ محنت کرے گا، کل قیامت کے دن یہ قرآن اس کے کام آئے گا۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، نہ یہ کاہنوں کا کلام ہے، وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، نہ یہ شاعروں کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن کے اندر تھا کہ انسان زندگی کیسے گزارے، خلافت ہو قرآن کے تابع ہو، تجارت ہو قرآن کے تابع ہو، سیاست ہو قرآن کے تابع ہو، حکمرانی ہو قرآن کے تابع ہو، گھر کی زندگی گزارنی ہو قرآن کے مطابق ہو، باہر کی زندگی گزارنی ہو قرآن کے مطابق ہو۔ ہمیں دنیا کی تعلیم حاصل کرنی تھی قرآن کے مطابق ہو، تو اس قرآن کے اندر ایک ایک چیز چھپی تھی، انسان کے راز چھپے تھے، لیکن آج ہماری بدقسمتی ہم نے اس قرآن کو چھوڑا، اور آج اس دنیا کے اندر جہاں بھی دیکھا جائے اس قرآن کو نکالا جا رہا ہے، نبی کے سنتوں کو نکالا جا رہا ہے، نبی کے طریقوں کو نکالا جا رہا ہے، اور دنیا کے مسلمان دیکھتے بھی ہیں لیکن ان کے دل میں درد نہیں ہوتا۔ کالجوں کے اندر انسان متقی بنتا تو ہر ایک انسان 5 وقت نماز کا پابند ہوتا۔ کالجوں کے اندر انسان اچھا انسان بنتا تو ہر ایک انسان اس وقت متقی ہوتا۔ تو کالجوں کے اندر کبھی انسان متقی نہیں بنے گا، کالجوں کے انسان کبھی پرہیزگار نہیں بنے گا۔ اور اس زمانے کے کالج توبہ توبہ، اللہ بچائے، اس زمانے کے سکول توبہ توبہ، اللہ بچائے، کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ماں باپ سکول میں ڈالتے ہیں، اور سکول کے استاد بھی کیسے ان بچوں کو بولتے گانا سناؤ آگے۔ آج بہت ساری ویڈیو ایسے وائرل ہوتے ہیں کہ جہاں سکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا جاتا ہے آگے، پھر ان کو بولا جاتا ہے گانا سناؤ یا گانا سنو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو انسان گانا بولے گا یا گانا سنے گا، جس کے کانوں میں موسیقی کی آواز گئی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو کالجوں کے اندر دیکھا جائے وہاں بھی بے حیائی کا ماحول، سکولوں کے اندر دیکھا جائے بے حیائی کا ماحول، بازاروں کے اندر دیکھا جائے بے حیائی کا ماحول، اپنے گھروں کے اندر دیکھیں گے بے حیائی کا ماحول۔ تو اس وقت چاروں طرف بے حیائی کی آگ لگی ہے۔
اور اس بے حیائی کی آگ کو لگانے والے ہم خود مسلمان ہیں۔ آج ہوائیں پاگل ہو گئی، مکانوں کی چھت اڑ جاتے، کیوں؟ یہ اس بے حیائی کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب ہے۔ اب شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کے ساتھ بے وفائی کی۔ اگر مسجد کے اندر 200 قرآن ہے یا 10 قرآن ہے اور اس مسجد کے ساتھ 200 جوان ہوتے، حقیقت میں خالی ایک قرآن باہر ہوتا ہے، باقی 9 قرآن مسجد کے الماری میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی بستی کے اندر 200 جوان ہیں، آپ سوچیں جس بستی کے اندر 200 جوان ہیں، کیا وہاں خالی مسجد کی الماری کے باہر ایک قرآن ہو باقی اندر ہو؟ یعنی اس وقت قرآن کو پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک انسان کی عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں میں کہاں سے قرآن سیکھوں گا؟ یہ تو دنیا کے اندر ہم بہانے بنائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں جوانی دی، میں نے تمہیں عمر دی، وہ کہاں ضائع کی؟ ہمارے گھر کے اندر جو ہمارے ماں باپ ہیں وہ کہتے اب تو ہماری عمریں گئی، ہم قرآن کہاں سے سیکھیں گے؟ لیکن جب درخت کے اندر کھاد ڈالنی ہو، درخت کے اندر دوائی کرنی ہو یا باقی چیزوں کے نام یاد رہتے ہیں یا باقی چیز لانے ہیں، جب وہ سب یاد رہتے ہیں ان میں انسان محنت کرتا ہے، تو جب اس قرآن کی محنت کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ ہم اس قرآن کی محنت میں کیوں نہیں لگتے ہیں؟ کہ اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارے ماں باپ 40 سال کے ہیں، ابھی ان کو دعائی قنوت یاد نہیں ہے، تو یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ ان کی جو جوانی ہے وہ دنیا کے پیچھے گزری، حالانکہ یہ جوانی اللہ کے قرآن پہ خرچ ہونی چاہیے تھی۔ چلو ان کی زندگی نے، ان کے ماں باپ نے انہیں قرآن نہیں پڑھایا یا آج تک انہوں نے قرآن نہیں سیکھا، اب تو کم سے کم وہ اس بات پہ شرمندہ ہوتے کہ ہماری جو زندگی تھی وہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی تھی۔ اب تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے، یا اللہ ہماری زندگی کا کیا فائدہ کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا مخارج کے ساتھ۔ آج ہماری مائیں بہنیں آدھی ڈاکٹری کی پڑھائی کرتی ہیں، آدھی نیٹ کی پڑھائی کرتی ہے، وہ نیٹ کے اندر فرسٹ پوزیشن بھی لاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے 12th بھی پاس کیا ہوگا، آپ لوگوں نے گریجویشن بھی کی ہوگی، کبھی آپ کے ماں باپ نے آپ کو اس محنت میں نہیں لگایا کہ بیٹا جاؤ قرآن سیکھو تجوید کے ساتھ؟ کیونکہ آج ہمارے دلوں میں جو ہے نا وہی زبان سے نکلتا ہے۔ تو آج اس دین کی فکر، قرآن کی فکر دنیا کے اندر کسی کو نہیں ہے۔ ہر ایک انسان دنیا کے پیچھے پڑا ہے، صبح اٹھے دنیا، شام کو سوئے دنیا، دائیں دنیا، بائیں دنیا، اوپر دنیا، نیچے دنیا۔ تو جب دنیا سے جائیں گے نا اس وقت بھی ہماری زبان پہ دنیا دنیا ہوگا، اللہ بچائے۔ ایک آدمی کا انتقال کا وقت ہوا تو اس کو کہا گیا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ کیا کہتا تھا؟ شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ اس نے پوری زندگی شراب پہ گزاری تھی، تو موت کے وقت وہی نصیب ہوا، موت کے وقت زبان پہ وہی لفظ آئے۔ ایک انسان کو انتقال کا وقت قریب تھا، اس کو کہا گیا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس نے کہا 1 روپیہ، 10 روپیہ، 12 روپیہ، اس نے زندگی دولت کے پیچھے گزاری تھی۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس حالت میں انسان زندگی گزارے گا اسی حالت میں موت آئے گی، جس حالت میں موت آئے گی کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ اگر ہم کلمے کے تابع زندگی گزاریں گے تو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اور کل جب اپنی قبر میں سے اٹھیں گے اس وقت ہماری زبان پہ ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے زندگی گزاری تو جب موت آئے گی اس وقت بھی ہماری زبان پہ دنیا دنیا ہوگا، اور جب اپنی قبر سے اٹھیں گے اس وقت بھی ہماری زبان پہ دنیا دنیا ہوگا، پھر اللہ کے یہاں ہمارا سخت حساب ہوگا۔ تو آج ہمیں ہر ایک چیز کی فکر ہے، ہر ایک ذمہ داری ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ گھر کے اندر جو ہماری امی ہوگی اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہے، مجھے صبح کو اٹھنا ہے، جھاڑو لگانا ہے، برتن دھونا ہے، کپڑوں کو پریس کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، چائے بنانی ہے، یہ ذمہ داری وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔
اور یہ ذمہ داری جو ہے نا دنیا کی ہے، لیکن جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی کہ تمہیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، وہ ذمہ داری کب وہ پوری کرے گی؟ آپ لوگ صبح کو اٹھتے ہوں گے، کسی کو کالج جانا ہوگا، کسی کو ایگزام ہوگا، کسی کو نیٹ کا ایگزام ہوگا، آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، گھر کے اندر برتن دھونا، جھاڑو لگانا، لیکن جو آپ کی اصل میں ذمہ داری ہے، جس ذمہ داری کو آج ہمارے ماں باپ بھی بھول گئے، ہم بھی بھول گئے، گھر والے بھی بھول گئے، ہمارے بچے بھی بھول گئے، جو سبق ہمارا اصل میں تھا، جس سبق کو ہم نے صندوق کے اندر بند رکھا، وہ سبق ہم کب کھولیں گے؟ اس سبق کی یاد دہانی ہم کب کریں گے؟ اور وہ سبق کیا تھا کہ تمہیں مرنا ہے، تمہیں موت آنی ہے، تمہیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، قبر سخت منزل ہے، اس کے لیے تمہیں توشہ تیار کرنا ہے۔ وہ سبق آج ہم سب لوگوں نے صندوق کے اندر رکھا ہے، چاہے پھر میں ہوں، آپ ہو، گھر والے ہیں۔ آج ہمارے گھر کے اندر ہر ایک چیز کا تذکرہ ہوتا ہے نا، وہ بچے کا ایگزام ہے، اس کا تذکرہ ہوا کتنے مارکس لائے، ہمارے گھر کے اندر شادی ہو کسی کی، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر باغ کے تذکرے ہوتے، دکان کے تذکرے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے گھروں کے اندر قرآن کے تذکرے ہوئے، کبھی ہمارے گھروں کے اندر انبیاء علیہ نبی علیہ السلام کے تذکرے ہوئے، کبھی ہمارے گھروں کے اندر نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ ہوا، کبھی ہمارے گھروں کے اندر ذکر و اذکار کے تذکرے ہوئے، کبھی ہمارے گھروں کے اندر حلال حرام کے حلقے لگ گئے، ان کے تذکرے ہوئے نہیں، کیونکہ گھر کے اندر 10 افراد اس جستجو میں لگے ہیں کہ ہم دنیا کیسے کمائیں۔ اگر ایک منزل مکان ہو، 2 ہونے چاہے 2 دیے، 3 ہونے چاہے 3 دیے، 10 دیے، 20، ایسی ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے ایک شمع پگھلتا ہے نا، ویسے ہماری زندگی پگھل جاتی ہے، کل کا دن واپس نہیں آئے گا، انسان کتنی بھی دولت خرچ کرے۔ یہ سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے نا، شام کو غروب ہوتا ہے، یہ دنیا کے انسانوں کو پیغام دیتا ہے، دنیا کے لوگوں، میں بھی ڈوب گیا، تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا۔ ہم درخت لگاتے ہیں نا، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، یہ درخت ہمیں پیغام دیتا ہے، میری جڑ بھی کاٹ دی گئی، تمہیں بھی کاٹ دیا جائے گا، تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اس وقت ہر ایک انسان کو دنیا کی فکر ہے۔ گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 5 افرادوں کو 5 مکان بنانے کی خواہش، گھر کے اندر بچی ہے، اس کو ڈاکٹر بننے کی خواہش، ٹیچر بننے کی خواہش، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں ڈاکٹر بننے کی خواہش ہے، حافظ بننے کی تو خواہش ہو، عالمہ بننے کی بھی ہمیں خواہش ہو، ماں باپ کو یہ بھی خواہش ہو میری بیٹی عالمہ بنے، دین کی داعیہ بنے، بلکہ ماں باپ تو الٹا کرتے ہیں نا، ان کی تمنا ہے کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، انجینئر بنے، پھر چاہے وہ نبی کے طریقے نکالے، پردہ کرے یا نہ کرے، اس سے ماں باپ کو کوئی غرض نہیں۔ آج اگر ماں باپ اپنے بچے کو پیسے لگاتے ہیں نا، اس کے اندر بھی کوئی غرض ہے، یاد رکھے۔ ماں باپ اپنے بچے کو اس لیے پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل ہمارے بڑھاپے میں سہارا بنیں گے، تو اس کے پیچھے کوئی غرض ہے کہ بڑھاپے کے اندر ہمارے بچے ہمارا سہارا بنیں گے، پھر وہی بچے ماں باپ کے پاؤں کو پکڑتے گھر سے نکالتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے ان کو پڑھایا کسی غرض کی وجہ سے۔ اگر ماں باپ اپنے بچے کو دینی تربیت کرتے، اس میں کوئی غرض نہیں تھا، پھر اگر ان کی اولاد ڈاکٹر نہ بنتی، ٹیچر نہ بنتی، لیکن اچھے انسان بنتے، ماں باپ کے فرما بردار بنتے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے، انسان نہیں، وہ ٹیچر بناتے، انسان نہیں، انجینئر بناتے، انسان نہیں۔ آج کالج والے ایک بچے کو ڈاکٹر بناتے، انسان نہیں بلکہ حیوان بناتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لکھا جاتا تھا کالجوں پہ کہ من النور الی الظلمات، وہ نور، من الظلمات الی النور، وہ ظلم سے نکالتے نور میں ڈالتے ہیں، لیکن آج الٹا ہے، آج من النور الی الظلمات، یہ نور سے نکال کر ظلمت میں ڈالتے ہیں۔ آج کالجوں کے اندر اتنی بے حیائی، سکولوں کے اندر اتنی بے حیائی۔ ہمارے ماں باپ نے کبھی سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا جس کالج میں ایڈمیشن کروں، کیا وہاں اس کا ایمان محفوظ رہے گا؟
ڈاکٹر تو انسان بن سکتا ہے، ٹیچر تو انسان بن سکتا ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو پھر ایمان کہاں سے واپس آئے گا؟ اور ہمارے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے نا وہ ایمان کا سرمایہ ہے، اور شیطان نے ہم سے یہ چھینا نا تو ہم پھر کسی کام کے نہیں، پھر وہ ڈاکٹری، ٹیچری، انجینئری کسی کام کی نہیں۔ کبھی ماں باپ نے سوچا مجھے اپنے بچے کا ایڈمیشن جس کالج میں کرنا ہے، جس سکول میں کرنا ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی چاہتے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، سب کچھ بنے۔ اگر ان کو دین کی فکر ہوتی تو وہ پہلے تحقیق کرتے کس کالج کے اندر ان کا ایمان بچے گا، ان کی عزت بچے گی، کس کالج کے اندر حیا زندہ ہے۔ اگر وہاں اتنی زیادہ تعلیم بھی حاصل نہیں کرتے ماں باپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن اسی کالج کے اندر کرتے۔ تو گھر کے اندر جو بھی افراد ہیں نا، ہر کسی کو دنیا کی فکر ہے۔ صبح کو شوہر بھی نکلتا ہے کمانے کے لیے، بیوی بھی نکلتی ہے کمانے کے لیے، اور بچے بھی نکلتے ہیں کمانے کے لیے۔ اب گھر کے اندر قرآن کون کھولے گا؟ جب ہم دنیا میں آئے، ماں نے دودھ پلایا، اس وقت گانا رکھا، ہیپی برتھ ڈے منایا۔ یہ تو ماں باپ اپنی اولاد پہ ظلم کرتے ہیں نا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو آج آپ لوگوں کو میں یہ باتیں بتاتا ہوں نا، یہ پتہ ہے کس کی ذمہ داری تھی؟ آپ کی ماؤں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے کا سب سے پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے نا، ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماؤں نے یہ کام چھوڑا، اب یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ ذمہ داری ماں کی تھی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ وہ جب اس کو دودھ پلائے، اللہ اللہ کی آوازیں لگائے۔ جب اس کا شوہر مزدوری کے لیے نکلے، وہ مصلی بچھا کر چاشت کی نماز پڑھے، اپنی شوہر کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ اس کو رزق حلال عطا فرما۔ یہ کام تو ہماری ماؤں کا تھا، لیکن ہماری مائیں پتہ نہیں کن کاموں میں لگی ہیں۔ وہ تو ٹی وی دیکھ دیکھ کے نہیں تھکتی ہیں نا، وہ گانا سن سن کر نہیں تھکتی ہیں، وہ غیبت کر کر کے نہیں تھکتی ہے، وہ اوروں کی باتیں کر کر کے نہیں تھکتی ہے، وہ دنیا کی باتیں کر کر کے نہیں تھکتی ہے۔ وہ کیا تربیت کرے گی؟ پہلے زمانے میں جب کسی ماں کا بچہ ہوتا تھا، وہ اسے دودھ پلاتی تھی نا، پہلے وضو کرتی تھی، اس کے بعد نماز کی 2 رکعت پڑھتی تھی، اس کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، اور دودھ پلاتے پلاتے اللہ 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 کرتی تھی۔ آج کی ماں کی تو نماز قضا ہوتی ہے، اور نمازیں چھوٹ گئی، صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی، ظہر کی بھی نہیں پڑھی، عصر کی بھی نہیں پڑھی، پھر بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو وہ بچہ عمر جیسا کہاں بنے گا؟ اس بچے کے اندر نبی کے طریقے کہاں آئیں گے؟ اس کے اندر تو شیطان کے اثرات ہی آئیں گے نا۔ فرمایا کہ بچے کا پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے نا، وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ لیکن آج کی مائیں یہ کام بھول گئی۔ پھر اگر بچہ نافرمانی کرے گا، گناہ کے راستے پہ چلے گا نا، تو یاد رکھے اس کی سزا ماں باپ کو ملے گی، کہ ماں باپ کو کہا گیا تو تمہیں ان کی تربیت کرنی ہے، انہوں نے اس کے اندر کوتاہی کی۔ آج کا بچہ دنیا میں آتا ہے نا، تو پہلے ہیپی برتھ ڈے اس کا منایا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت ساری لڑکیاں جو ہیپی برتھ ڈے کا سٹیٹس رکھتے ہیں، اور کتنی نادانی کی بات ہے، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہماری زندگی پگھل رہی ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں حاصل کچھ نہیں کیا، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ یاد رکھے جس بچے کا ہیپی برتھ ڈے منایا جائے، اس بچے پہ زیادہ بے برکتی ہوتی ہے، اس بچے پہ زیادہ نفوست آتی ہے۔ پھر جب اس بچے کی چیخیں نکل جاتی ہے نا، اس بچے کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے نا، وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا، پھر ماں باپ گلا کرتے ہمارے بچے کو کیا ہوا؟ یہ تو تمہارے ہاتھوں سے کیا ہوا کام ہے نا، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا، تم نے جو اس کا ہیپی برتھ ڈے منایا یہ اس کی نفوست ہے، تم نے جو گانے گائے یہ اس کی نفوست ہے۔ تم 1,000 2,000 5,000 کا بیلون لاتے ہو، پھر اس کو پھوڑ ڈالتے ہو، اور وہاں سے ہمارے غریب مسلمان بچیاں ٹی وی پہ آتی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہماری مدد کرو۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ ابھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے کہ ماں باپ پہلے بچے کو فیس بک اکاؤنٹ کھول کے دیتے ہیں اس زمانے میں،
باپ بچے کی تربیت نہیں کرتا، ماں بچے کی تربیت نہیں کرتا، پتہ نہیں کہ بچہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ باپ اپنے کام میں، ماں اپنے کام میں، سب کمانے کے کام میں، کہ 10 کو 100 کیسے بنائے، 100 کو 1000 کیسے بنائے، 1000 کو 50,000 کیسے بنائے۔ کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہے، کفن میں جیب بھی نہیں ہے، اتنا پیسہ کہاں لے کے جانا ہے۔ اور زیادہ پیسے ہوں گے نا تو اس سے زیادہ انسان کو خوف ہوتا ہے، زیادہ پیسے ہوں گے تو زیادہ بے سکونی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ اس پہ راضی رہتا ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، لالچ نہیں کرتا، بڑی بڑی امیدیں اس کی نہیں ہوتی ہے، اس بندے کی زندگی سکون کے ساتھ گزرتی ہے، سکون کے ساتھ، چین و راحت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ ماں باپ تو ہمیں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کبھی انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ بیٹا ذرا مجھے دعائی قنوت سناؤ۔ آپ لوگ یہاں پہ لڑکیاں ہو، حقیقت ہے نا، آپ یہاں پہ لڑکیاں ہو، کبھی آپ کے باپ نے آپ کو سامنے پکڑا پھر کہا میری بیٹی ڈاکٹر بھی بننا، ٹیچر بھی بننا، لیکن اپنی عزت کی حفاظت کرنا، نبی کے طریقے کبھی نہ نکالنا؟ کہ ہمارے ماں باپ نے کبھی ہمیں یہ نصیحت نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی دنیا ہے نا، اور پھر جب دنیا سے جائیں گے تو یہ دنیا دل میں ہی ہوگی، اور حقیقت میں اسی دنیا کو دل سے نکالیں گے نا تو اللہ کا ولی انسان بن جائے گا۔ یہ حقیقت کی باتیں ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی دنیا میں مگن ہیں، ہم بھی دنیا میں مگن ہیں۔ اب جب تھوڑے سے بڑے ہوئے پھر انہوں نے کہا سکول جاؤ، پھر اے فار ایپل، بی فار بائے، سی فار کیٹ، پھر کہاں تمہارا 8th کا ایگزام ہے، پھر کہاں 10th کا ایگزام دو، وہ بھی دیا، پھر کہا اب تمہیں 12th کا ایگزام ہے، وہ بھی دیا، پھر کہا اب تمہیں سبجیکٹس پکڑنے ہیں، کیا پکڑنا ہے، تو پھر اس کی محنت، پھر کالج کی زندگی، پھر کالج سے نکلے پھر کہا یونیورسٹی کی زندگی، اب تمہیں پی جی ایم اے پی ایچ ڈی کرنا ہے، وہ بھی کیا۔ اب انسان کو راحت ملتی نہیں، پھر کہتے کہ اب تمہارا نکاح ہے، اب جب نکاح بھی کیا تو ذمہ داری زیادہ آ گئی، تو نکاح کے بعد ذمہ داری، پھر بچے، ایسی انسان کی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ اور اس زندگی کے اندر کبھی ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، اس زندگی کے اندر کبھی ہم قرآن کی محنت میں پھر نہیں لگ جاتے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہماری تربیت کرتے، آپ لوگ بتائیں کہ آج تک ہم نے تجوید نہ سیکھا ہوتا؟ کیا آج تک ہم نے قرآن نہ سیکھا ہوتا؟ کیا آج تک ہم نے قرآن کو حفظ نہ کیا ہوتا؟ کیا آج تک ہم نے دین کے احکام نہ سیکھے ہوتے؟ کیا آج تک ہم نے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنی نہ سیکھی ہوتی اگر ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی ہوتی؟ ہماری زندگی 20 سال کی ہو گئی، ہمیں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، غلطی کس کی ہے؟ ہماری زندگی 25 سال کی ہو گئی، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، غلطی کس کی ہے؟ اور ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ ترقی کرتا ہے، یہ کون سی ترقی ہے کہ انسان ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، چاند پہ بھی جائے لیکن انسانیت سے گر جائے؟ یہ کون سی ترقی ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، لیکن جب ماں باپ کا کل انتقال ہو جائے تو ان کو دعائے مغفرت یاد نہ ہو؟ یہ کون سی ترقی ہے؟ تو ہمارے ماں باپ نے ہمارے حق میں بہت کوتاہی کی، اس میں کوئی شک نہیں، چلے ان کی بھول تھی۔ اب جو ہماری زندگی ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ کوتاہی نہ کریں، وہ تب ہوں گے جب ہم پہلے خود دیندار بنیں گے۔ ہم اپنے بچوں پہ ظلم نہ کریں، بچے کو قرآن سے محروم رکھنا یہ بچے پہ ظلم ہے، بچے کو دینی تربیت نہ کرنا یہ بچے پہ ظلم ہے، یہ میری بات یاد رکھے، بچے کو دینی تربیت نہ کرنا یہ بچے پہ ظلم ہے۔ پھر تو دنیا کے اندر سب لوگ ظالم ہیں نا، فرماتے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، تو ہم تو سب ظالم بنے ہیں نا، ہم تو ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کسی انسان کو دین سے محروم کرنا، یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو آج یہ ہمارے گھروں کا حال ہے کہ گھر کے اندر 10 افراد ہیں نا، لیکن 10 افرادوں کے اندر کسی نے دن بھر قرآن بھی نہیں کھولا ہوتا ہے، حقیقت میں
ہماری مائیں ایسی ہوں گی جنہوں نے دن بھر قرآن بھی نہیں کھولا ہوگا صبح سے لے کر ابھی تک. تو ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اب کہ 40 سال کی زندگی ہو گئی مجھے قرآن نہیں آتا، کیا کرے؟ تو وہاں تو حساب ہونے والا ہے نا. جس کا حساب لگ گیا وہ پھنس گیا. جس کا حساب وہاں پہ ہوا وہ پھنس گیا، وہ نہیں بچ سکتا. اب 40 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، آج کی زندگی میں ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن ہم سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس قرآن کی جستجو میں، اس قرآن کی جد و جہد میں ہم کیوں نہیں لگتے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری امی جو قرآن سے محروم رہے کل وہ جہنم میں جائے اور اس کے بچے جنت میں جائے؟ یہ برداشت ہوگا؟ کیا گھر کے افرادوں کو یہ برداشت ہوگا؟ ماں باپ کو برداشت ہوگا ماں باپ جنت میں جائے، بچہ جہنم میں جائے؟ پھر اس جنت کا کیا فائدہ کہ جب آپس میں جدائی ہوگی، ایک جنت میں ہے ایک جہنم میں؟ مزہ تو تب ہے نا جب سب لوگ جنت میں ایک ساتھ جائیں گے. اور جنت میں کیسے جائیں گے؟ جب گھر کے اندر 10 افراد ہوں گے، 10 افراد اس قرآن کی محنت میں لگ جائیں گے. یہ نہیں کہ مجھے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے بس میٹوت نہ نہیں. ماں باپ کو بھی قرآن کی محنت میں لگ جانا ہے، بچوں کو بھی قرآن کی محنت میں لگ جانا ہے. آپ لوگ اپنے ماں باپ کو کہے کتنا سورہ زبانی یاد ہے؟ کتنے ہوں گے؟ ہمارے ماں باپ کو کتنے زبانی سورہ یاد ہوں گے؟ اور دعائی قنوت اچھے طریقے سے یاد نہیں ہوگا. ہم میں سے آدھے بی اے کرتے، آدھوں نے گریجویشن کمپلیٹ کی، آدھے لوگ ڈاکٹری کی پڑھائی کرتے. دعائی قنوت یاد ہے اچھے طریقے سے؟ نماز استخارہ کی دعا یاد ہے؟ دعائی مغفرت یاد ہے؟ ہماری ڈاکٹری کے کیا فائدہ کہ ہمیں دعائی مغفرت یاد نہیں؟ تو ہماری زندگی میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ دنیا کو ہم نے 20 سال دیے. آج تک ہماری زندگی چلو 20 سال کی رکھیں گے، 24 سال کی. ہمارے ماں باپ نے دنیا کو کتنے سال دیے؟ 40 سال دیے ہوں گے، 40 سال ان کی ایج ہوگی. اپنے ماں باپ کو کہے اس دنیا نے آج تک تمہیں کیا دیا؟ کیا ہے ان کے پاس اس وقت؟ ہے کچھ؟ اس دنیا نے آج تک تو ان کو کچھ نہیں دیا. ان کی جولیاں اس وقت بھی خالی ہوں گی، حالانکہ اس دنیا کی وجہ سے ان کا نقصان ہی ہوا. اس دنیا نے ان کو غافل کیا اللہ کی یاد سے. تو اس زمانے کے اندر ماں باپ ترجیح دیتے ہیں دنیا کی تعلیم کو اور قرآن کو کم ترجیح دیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. گناہ یہ نہیں انسان بدکاری کرے، شراب پیے، یہ بھی گناہ ہے. توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی سزا جہنم میں ملے گی. لیکن اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جن لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی دین سے زیادہ، کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ضروری سمجھا لیکن ایک اچھا انسان دینی تربیت ضروری نہیں سمجھی. بچے کو ہر ایک فیسلٹی دی لیکن دین سے محروم رکھا. فرمایا یہ دنیا کو ترجیح دینا ہے. تو آج جو بھی اس دنیا کے اندر ہے، ہر ایک انسان دنیا کی محنت میں لگا ہے. ہر ایک انسان اس وقت آواز لگا رہا ہے، اور ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میری آواز میں سب انسان اپنی آوازیں لگا دیں. کوئی درخت کی آواز، کوئی دکان کی آواز، کوئی ٹیچری کی آواز، کوئی ملازمت کی آواز، کوئی ڈاکٹری کی آواز، کوئی اگزاموں کی آواز. ہر ایک انسان آواز دیتا ہے، اور ہر ایک انسان سمجھتا ہے کہ میری آواز صحیح ہے. لیکن یہ ساری آوازیں غلط ہیں، بے بنیاد ہے. صحیح آوازیں انبیاء کی ہے، انہوں نے آوازیں دی. قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ. دنیا کے لوگوں کلمے کے تابع زندگی گزارو. یہ ان کی آواز جو ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. باقی ساری آوازیں ختم ہونے والی ہیں. ہم نے سوچنا ہے کہ یہ 50 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی ہے. اس زندگی میں ہم ڈاکٹر بھی بنے، ٹیچر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، لیکن جب قرآن سے ہی محروم رہیں گا تو آخرت کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی نا. اب اگر اس زندگی کے اندر انسان تکلیفیں اٹھائے، ڈاکٹر نہ بنا، ٹیچر نہ بنا، انجینئر نہ بنا، تکلیفیں اٹھائی،
لیکن آخرت کی زندگی کے اندر وہ کامیاب تو ہوگا نا، اگر دنیا کے اندر قرآن کے تابع زندگی گزاری تو یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ آپ سوچیں اپنی جگہ، یہ قرآن کیا ہے کہ احساسی حلقہ، کہ تم نے آج تک زندگی کہاں گزاری، تم کہاں تھے، تم کہاں کھو گئے تھے، کہ ہمارے ماں باپ آگاہ ہو جائے انہوں نے اپنے بچوں کے جانوں پہ کتنا ظلم کیا، کہ ہم نے جو 25 سال کی زندگی گزاری اس 25 سال کی زندگی کے اندر ہم نے کیا حاصل کیا، کہ اگر ہمیں 10 سورہ زبانی یاد نہیں، اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا صحیح طریقے سے، تو ہم نے 25 زندگی میں حاصل کیا تو کیا کیا؟ 30 سال کی زندگی ختم، کتنے 50 سال، 60 ایئرز زیادہ سے زیادہ ایج ہے، اب وہاں بچے 35 سال، اس 35 سالوں کے اندر ہم کیا حاصل کریں گے؟ اب 25 سال تو ہم نے اپنی زندگی کے ضائع کیے، اور بڑھاپے کے اندر جو بھی 10 سال ہوتے، 40 سال کے بعد انسان بڑھاپا ہوتا ہے، وہاں بچے 15 سال ہماری خالی اب زندگی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے، تو ہم نے حاصل کیا کیا؟ اور پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے، ہر ایک انسان اس وقت دنیا کی محنت میں لگا ہے، کالجوں کے اندر دنیا کی محنت، وہاں بے حیائی، وہاں نبی کے طریقے نکالتے ہیں، اور مسلمان ویڈیو اٹھا کر اپریشیٹ کرتے ہیں، اور کسی کے دل میں درد بھی نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر کسی کمرے میں بلب نہ لگایا ہو، گھر کے لوگ مشورہ کرتے بلب لگانے کو، کہتے بلب لگانے ہیں، واش روم کے اندر ٹائل لگانے ہیں، مشورہ کیا جاتا ہے نا، اور بستی کے اندر پاور نہ آتا ہو، سب نکلتے ہیں نا، عورتیں نکلتی ہیں نا سڑکوں پہ، دھرنا دیتی ہیں نا، پتھر سے سڑکوں کو بند کرتے ہیں نا، کیوں؟ ہماری بستی میں پاور نہیں آتا، اور بستی میں پانی نہ آئے، سارے لوگ نکلتے ہیں نا، راستوں کو بند کرتے ہیں نا۔ پاور کا بھی مسئلہ ہے، پانی کا بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے تو ہم نکلتے ہیں نا سب لوگ، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہے، اور نبی کا طریقہ نکل رہا ہے، اور مسجدوں میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا، ہمارے گھروں کے اندر 10 افراد ہیں، ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہوتا۔ اس بارے میں کبھی ہم نکلے، اس بارے میں کبھی مشورہ کیا؟ کیا اس دین کی عظمت پانی سے کم ہو گئی کہ پانی کے لیے ہم سڑکوں پہ نکلے، لیکن اس دین کے لیے ہم کبھی مشورہ بھی نہ کریں؟ کیا اس دین کی عظمت ایک بلب سے بھی کم ہو گئی کہ بلب پہ مشورہ کیا جائے لیکن دین کے تذکرے کبھی ہمارے گھروں کے اندر نہ ہو؟ تو جو قوم اپنے دین کے ساتھ یہ حال کرے، جو قوم اپنے قرآن کے ساتھ یہ حال کرے، وہ قوم کہاں سے پھلا پائے گی؟ وہ قوم کہاں سے کامیاب ہوگی؟ جس گھر کے اندر 10 افراد ہو اور اس گھر کے اندر مصلی بھی نہ بچھایا جاتا ہو، سجدہ بھی نہ ہوتا ہو، جس ماں باپ نے اللہ کے ساتھ وفا نہ کی، اس کو کیا امید ہے اس کے بچے اس کے ساتھ وفا کریں گے؟ جو بیوی اپنے جو عورت اپنے اللہ کے ساتھ وفا نہ کرے، ایک مرد کو کیا حق ہے کہ وہ عورت اس کے ساتھ وفا کرے گی؟ ہم خود اللہ کے بے وفا نکلے نا، تو آج ہماری اولادیں بھی ہماری بے وفا نکلتی ہیں۔ کہ دین اتنا سستا ہو گیا آج کے زمانے میں کہ ہر ایک چیز میری ہے، دین کس کا ہے؟ دین کسی کا نہیں۔ گھر کے اندر بلب ہونا، بلب آتا ہے 10 روپے میں، اگر اس میں کوئی نقصان پہنچے، وہ خراب ہو جائے، تب بھی گھر والوں کو درد ہوتا ہے نا، کہ پیسے لگائے تھے اور 10 روپے کا بلب یہ خراب ہو گیا، تو دل میں درد ہوتا ہے۔ اور نبی کے طریقے نکلتے، گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس بات پہ کبھی درد ہوا؟ کیا دین سے بھی سستا ہو گیا؟ یہ آج ہمارے گھروں کا ماحول ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، ہم خالی آدھار کارڈ پہ، کالج کارڈ پہ مسلمان ہوں گے، پتہ نہیں اللہ کی فائل میں ہم کن لوگوں میں ہوں گے، پتہ نہیں۔ اس وقت باہر سے بارش ہو رہی ہے، وزمل نچ گسن، بادل گرج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا معمول تھا؟ مصلی بچھاتے تھے، روتے تھے اللہ کے سامنے، فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کو عذاب لایا انہی بادلوں کے ذریعے سے،
اور ہمارے ماں باپ اس وقت ٹی وی کے سامنے نہیں ہوں گے اور باہر سے بارش بھی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب بادل گرجتے تھے دعا پڑھتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک. ہمارے ماں باپ کو یہ دعا یاد ہوگی؟ وہ تو ٹی وی کے سامنے مست ہوں گے نا. اگر ہر ایک چیز ہماری ہے، یہ دین کس کا ہے؟ یہ خالی علماء کا ہے. کیا ہم پھر مسلمان نہیں ہیں؟ پھر تو ہم کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. جو کام اس وقت میں کر رہا ہوں یہ کام آپ لوگوں کی امیوں کو کرنا تھا، اور یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے انہوں نے یہ کام نہیں کیا، وہ بھول گئے. انہوں نے پتہ نہیں کس کام کو پکڑا. جو کام ان کو قرآن نے دیا تھا، ذمہ داری دی تھی سورہ نساء میں، اس کام کو تو وہ بھول ہی گئے. اب 25 سال کی زندگی ہو گئی، 26 سال کی زندگی ہو گئی، 40 سال تک انسان صحت مند رہتا ہے، 40 سال کے بعد بڑھاپا ہے، تو بچے 15 سال. تو 15 سالوں کے اندر اب ہم کیا کریں جب 25 سال ہم نے ایسے ہی گزارے غفلت کے اندر؟ تو یہ غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے نا، وہ بچوں کی تربیت نہیں کرتے. تو اگر ہمارے ماں باپ نے ہم پہ یہ ظلم کیا، لیکن ہم اپنے آنے والی نسل پہ کبھی یہ ظلم نہ کریں، کیونکہ اس دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی ڈگری جو ہے نا وہ ایمان کی ہے. یاد رکھے وہ ایمان کی ہے. سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑا سرمایہ ایمان کا ہے. اگر یہ ایمان چھین لیا گیا ہم سے نا، تو نہ ہم دنیا کے رہے نہ ہم آخرت کے رہے. چاہے پھر انسان ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، لیکن اچھا انسان بننا چاہے، اللہ کو خوش کرنا چاہے، اللہ اس سے راضی ہونا چاہے. آج تو اللہ تعالیٰ بچائے جتنی انسان دنیا کے پیچھے جاتا ہے اتنی لالچ. آج ڈاکٹروں نے کیسا بزنس شروع کیا؟ ڈاکٹر کسی جگہ دیکھنے کے لیے آتا ہے، کہتا ہے یہ دوائی لے لو، یہ خالی میرے دکان پہ ملے گی، اسی میڈیکل شاپ پہ ملے گی اور کسی جگہ نہیں ملے گی. اب بیمار کو بیچارے کو ٹیسٹ نہیں کرنے ہوتے، وہ پھر بھی اس کے ٹیسٹ لکھتے، 5,000 6,000 10,000 دوائی لکھتے رہتے. یہ تو بزنس بنایا نا. حالانکہ انسان دنیا کے اندر جو بھی مرتبہ حاصل کرے وہ بزنس نہیں ہوتا ہے. یہ علم کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جو آپ دنیا کا علم پڑھا جاتا ہے نا، یہ کس لیے ہے؟ کہ ہمیں جاب ملے، اس لیے نہیں ہوتا ہے. اگر مقصد ہوگا جاب ملے گا نا تو انسان حرام بھی کھائے گا. علم اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر شعور آئے، تمیز آئے. ابھی اگر ہندوستان کی گورنمنٹ اعلان کرے گی گورنمنٹ جاب سارے بند کیے جائیں گے تو کوئی پڑھے گا ہی نہیں. تو ہم نے جو پڑھائی حاصل کی ہے نا، ہم نے ٹارگیٹ بنایا ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے. اس لیے پھر جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے نا، وہ حرام بھی کھاتا ہے، وہ مریضوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ غریبوں کا خون بھی چوس لیتا ہے، وہ غریبوں پر ظلم بھی کرتا ہے. اس وقت ہمارے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں جن کی تنخواہ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ ہوتی ہے. اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہی نہیں. بتاؤ وہ اچھا ہے یا اس سے بہتر وہ اچھا ہے جو بازاروں میں جوتوں کو پالش کرنے والا ہے لیکن نماز کا پابند ہے؟ اچھا تو وہی ہے نا جو بازاروں میں جوتوں کو پالش کرنے والا ہے لیکن نماز پڑھتا ہے. پھر وہاں یونیورسٹی کا پروفیسر وہ نماز قضا کرتا ہے. تو انسان کا معیار ڈاکٹری پہ نہیں ہے، ٹیچری پہ نہیں ہے، انجینئرنگ پہ نہیں ہے. یہ ایک ضرورت ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو پالے، یہ ایک ضرورت ہے. لیکن ہم نے اس کو مقصد بنایا ہے، ہم نے اس کو نصب العین بنایا ہے، ہم نے اس کو ٹارگٹ بنایا ہے. اس لیے آج کے زمانے میں دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اپنا مقصد بنانا تھا آخرت، اللہ کو راضی کرنا. ہم کہتے ہیں دنیا کے لوگ راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. آج ہم نے دنیا کے لوگوں کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا. اپنے گھروں کے اندر ہم دیکھیں نا حال کیسا ہے. گھروں کے اندر 5 کمرے ہیں، 5 کمروں کے اندر 5 ٹی وی ہے، 5 ٹی ویوں کو آن کیا جاتا ہے.
گھر کے اندر ایک قرآن ہے، ایک قرآن کو بھی آن نہیں کیا جاتا ہے، ایک قرآن کو بھی کھولا نہیں جاتا ہے کہ ہماری زندگی آف ہو جائے اس سے پہلے قرآن کو آن کرو۔ جب زندگی آف ہوگی پھر قرآن کو آن کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکتے۔ واٹس ایپ آن کیا جاتا ہے، فیس بک آن کیا جاتا ہے، ہر ایک چیز آن کی جاتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر آف ہے تو قرآن آف ہے، اس کو کبھی آن نہیں کرتے ہیں۔ جب قرآن کو آن کریں گے نا تو پریشانیاں آف ہو جائے گی، اگر قرآن کو آف ہی رکھا نا تو پریشانیاں آن پہ آن ہوتی جائے گی۔ کون سمجھائے گا؟ کون بتائے گا؟ اور کس کو بتائے؟ کیونکہ ہمارا جو باغ تھا، ہمارا جو چمن تھا، جو ہمارے نبی نے ہم کو دیا تھا، اس کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے ختم کیا، ہم نے اس کو اپنے پیروں سے رون ڈالا۔ کیونکہ یہ غلطی جو ہوتی ہے نا، یہ ماں باپ کی غلطی ہے، یہ ماں کی ذمہ داری تھی، ماں کو زیادہ پوچھ ہوگی اپنے بچوں کے بارے میں۔ یہ ماں کو ذمہ داری تھی کہ تمہارا بچہ جب دنیا میں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری گود اس کے لیے پہلا مدرسہ ہے، تم نے اس کی تربیت کیوں نہ کی؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہوگی، ماں کو پوچھ ہوگی، اور کل تمہارا شوہر اس وقت تمہارے کام نہیں آئے گا، کل تمہارے بچے اس وقت تمہارے کام نہیں آئیں گے، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تم نے خود جواب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ تمہیں اب اس غلطی کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر حاصل کیا کیا، چاہے میں نے کتنا کمایا ہو، مجھے 4 منزل 5 منزل مکان ہو، لیکن ہم کچھ نہیں ہیں، ہم خالی ہیں، ہماری جولیاں خالی ہیں۔ ہم نے حاصل کیا کیا؟ یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہماری زندگی 25 سال کی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے گھروں کے اندر جو مائیں ہوں گی ان کو کتنا قرآن یاد ہوگا؟ سورہ یاسین بھی اچھے طریقے سے یاد نہیں ہوگا۔ سورہ یاسین کی چھوڑو، ایمان مفصل، ایمان مجمل اچھے طریقے سے یاد نہیں ہوگا۔ حقیقت میں ایمان مفصل اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ یاد نہیں ہوگا۔ کیا ان کو اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ہے؟ لیکن خالی دنیا دنیا دنیا، اٹھے دنیا، بیٹھے دنیا، سوئے دنیا، لیٹے دنیا، کتنا کمانا ہے اور کتنا کہاں لے جانا ہے؟ قبر میں تو الماری بھی نہیں ہے، کفن میں تو جیب بھی نہیں ہے، کہاں لے جانا ہے؟ زندگی تو ختم ہو گئی نا، 20 سال 25 سال تو ختم ہو گئے، بچے کیا ہے؟ وہاں تو کچھ بچا ہی نہیں۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا والوں کو راضی نہیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور دنیا والے تو کبھی راضی بھی ہوں گے، کبھی ناراض بھی ہوں گے۔ ہم نے کمپٹیشن نہیں کرنا ہے کہ دوسرے کا بچہ ڈاکٹر بنا، اب میرے بچے کا اتنا ذہن نہیں ہے لیکن میں اس پہ زیادہ بوجھ ڈالتی ہوں، تمہیں بھی ڈاکٹر بننا ہے، اس کے بچے نے اتنے مارکس لائے۔ کیا کرتے ہیں گھر میں شام کو مشورہ گھر والے؟ ماشاء اللہ پلوامہ کے اندر فلاں لڑکی نے نیٹ میں فرسٹ پوزیشن لائی، اپنے بچے کو کہتے ہیں ذرا دیکھو اس کی طرف فرسٹ پوزیشن لائی۔ یہ کہنے کی بات ہے؟ کبھی اپنے بچے کو ہم نے یہ کہا کہ اس نے تو قرآن کا دورہ کیا، اس نے تو قرآن حفظ کیا، ذرا اس کی طرف دیکھو، تمہیں بھی قرآن حفظ کرنا ہے؟ نہیں، ہمارے ماں باپ نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا۔ بلکہ اگر بچے کو ٹیوشن جانا ہوگا تو اذان کے وقت اٹھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جاؤ ٹیوشن، چاہے پھر نماز قضا بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ صبح کو نماز کا وقت ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچے کو نہیں جگاتے نماز کے لیے، یہ غلطی ماں باپ کی ہے، کیونکہ وہ خود دین سے محروم ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خالی خود کو ہی جنت میں لے کے نہیں جانا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کو، تمام امت کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ وہ کب لے کے جائیں گے؟ جب ہم قرآن کی محنت میں لگ جائیں گے، جب ہم قرآن کی محنت میں لگ جائیں گے۔ آج اگر یہاں پہ کشمیر کے اندر کوئی بالی ووڈ کا ہیرو آئے گا نا، سارے لوگ دوڑیں گے، اور ماں باپ بھی اپنے بچے کو ساتھ میں لے جائیں گے ان کا ہاتھ پکڑ کر، چلو ہم بھی فلاں ہیرو کو دیکھیں گے۔ ہماری بستیوں کے اندر مدارس سے درسگاہ ہے، کبھی ہم نے اپنے بچوں کو وہاں بھیجا؟ جاؤ قرآن پڑھ کے آؤ۔
ہم تو خود غلط ہیں نا. جس دین کو میرے نبی نے اپنے خون سے سینچا تھا، جس دین کو میرے نبی نے اپنے خون سے آگے بڑھایا تھا، آج ہم نے اس دین کا کیا حال کیا؟ ہمارے گھروں کے اندر قرآن ہوتا ہے، اس کو کوئی کھولنے والا نہیں. پھر کسی بچے کو کہتے جاؤ یہ مسجد میں لے جاؤ، یہ درسگاہ میں رکھو، کیونکہ اس گھر کے اندر 10 افراد ہیں، ان میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی. وہ سارے محروم ہو گئے ہیں اس قرآن کی دولت سے. اور انسان کو درد بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں قرآن بھی نہیں ہے. ہمارا باپ شام کو آتا ہے، وہ ہمیں نہیں کہتا ہے بیٹا سکول گئے تھے، کالج گئے تھے، کیا کیا، ایگزام کب ہے، کہتا ہوگا. کبھی ہمارے باپ نے ہمیں یہ کہا، ماں نے کہا بیٹا اس کمرے میں وہ قرآن ہے، اس کی تلاوت کی، وہ قرآن بند ہے 2 دنوں سے، اس کو کسی نے کھولا، وہ قرآن بند ہے 2 دنوں سے، بیٹا اس کو سینے سے لگایا. کبھی ماں باپ نے یہ نصیحتیں کی؟ کہاں جا رہے، کدھر جا رہے، کیا کر رہے، پتہ ہی نہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ماڈرن زمانہ ہے، ہمیں لگتا ہے ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. یہ کون سا ترقی کا زمانہ ہے جس میں ہدایت کی کتاب نہ کھولی جائے اور جس میں جانوروں جیسی زندگی گزاری جائے، جس میں سکول کے اندر، کالج کے اندر ایمان بھی ختم ہوتا جائے؟ یہ کون سا ترقی کا زمانہ ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے ترقی کی، ہم کہتے ہیں ہم آگے بڑھیں گے. اللہ کی قسم ہم تو پیچھے جا رہے ہیں، اور ایسے پیچھے جا رہے کہ کبھی پھر واپس نہیں آ سکتے. آج کس کو اللہ کا خوف ہے؟ آج کس کو دین کا درد ہے؟ کسی کو ہے ہی نہیں. گھر کے اندر 10 افراد، نہ ماں باپ کو دین کا درد، نہ اولادوں کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، نہ کسی اور کو. آپ لوگ اس کلاس میں آتے ہیں، آپ کا ایگزام ہوتا ہے مہینے کے بعد، کبھی آپ کے ماں باپ نے کہا بیٹا ایگزام تھا، مارکس کتنے لائے؟ اگر آپ لوگوں نے مارکس کم لائے تو کبھی ماں باپ آپ کے ناراض ہوئے اس بات پہ؟ سکول کا ایگزام ہوگا تو مارکس تو ماں باپ ہی دیکھتے ہیں نا، پہلے دیکھتے ہیں. ان کلاسز کا ایگزام جو تھا، ماں باپ نے کبھی کہا؟ نہیں کہا ہوگا. کیونکہ ہمیں کیا ہے، دین ہمارا ہے کیا؟ ہم تھوڑی انسان ہیں. مسجد غیر آباد ہوتی ہے، ہونے دے، ہم تھوڑی انسان ہیں. ہمارے گھر کے اندر قرآن ہے، اس کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں، ہم تھوڑی انسان ہیں. ہمیں کیا؟ ہمیں تو کھانا پینا، روٹی مکان کپڑا اور پیسہ، پھر چاہے حلال کا ہو حرام کا ہو، ہمیں تو بس اتنا ہونا چاہے. اللہ بچائے کہ دین مٹایا جا رہا ہو، ہمارے بچے دین سے محروم رہے، ہمارے بچوں کی زندگی میں دین نبی کے طریقے نکل جائے. ہمیں اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، نہ ہمیں اس کے ساتھ کوئی غرض ہے، نہ ماں باپ کو، نہ ہم لوگوں کو. کیونکہ دین پہ مت لگی ہے کوئی قربانی، یہ دین مفت میں پہنچا ہے نا، یہ دین مفت میں پہنچا ہے، اس پہ ہمیں کوئی قربانی نہیں لگی ہے. آج انسان کے دل سے خوف ہی نکل گیا. جو پہلے زمانے میں کم سے کم خوف ہوتا تھا، دین کی بات سنتا تھا، عمل کرتا تھا، آج تو ایک کان سے سنی جاتی ہے، دوسرے کان سے باہر پھینکی جاتی ہے. پھر یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کی قسم اس جوانی کی کوئی قیمت نہیں اگر یہ جوانی قرآن پہ ختم نہ ہو جائے. اس جوانی کی کوئی قیمت نہیں اگر یہ جوانی دین پہ ختم نہ ہو جائے. اگر ہماری جوانی دین پہ نہیں لگے گی، یاد رکھے یہ وہاں پہ لگے گی جہاں پہ پھر اللہ ناراض ہوگا. اس جوانی کو اللہ کے دین پہ لگائیں گے، یہ جوانی قیمتی بن جائے گی. اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پہ لگائیں گے تو ہماری زندگی قیمتی بن جائے گی. اور اس جوانی کو پتہ نہیں کن کن کاموں میں لگائیں گے تو اس جوانی کا کوئی حسر نہیں ہے، اس جوانی کی کوئی قیمت نہیں ہے. دنیا کی تعلیم حاصل کرو، ہم نہیں کہتے ڈاکٹر مت بنو، اللہ بنائے آپ لوگوں کو، ٹیچر بنائے، انجینئر بنائے. دنیا کا علم سیکھنا ضروری ہے، لیکن دنیا کی تہذیب اپنانا حرام ہے. یونیورسٹی میں جانا صحیح ہے، لیکن وہاں ناچ نغمے ڈسکو کرنا یہ حرام ہے. وہاں لڑکوں لڑکیوں کا آپس میں خلط ملط ہونا حرام ہے.
وہاں ویڈیو اٹھانا پھر اس کو فیس بک پہ شیئر کرنا یہ حرام ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں۔ سکول میں جانا ہے جاؤ، لیکن سکول کے اندر جو ٹیچر ہے وہ ہمارے بچوں کو گانے سکھاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ آج تک کوئی ماں باپ گیا اور پھر کسی ٹیچر کو کہا تم میرے بچوں کو گانا کیا سکھا رہے ہو، یہ تو میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میں تو کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا۔ ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں نا کہ ہمارے بچے نے گانا بولا۔ اگر ماں باپ کے سامنے بچہ آئے کہے گا پاپا پاپا اے فار ایپل، بی فار بائے، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، باپ خوش ہوتا ہے، 10 روپے دیتا ہے، میرا بچہ بڑا ہو گیا، اس کو اے فار ایپل بی فار بائے آتا ہے۔ اب اگر وہی بچہ آئے گا کہے گا پاپا پاپا الف با تا سا جیم، تو باپ کیا کہے گا، ہائی کیا پڑھتا ہے الف با تا سا، بند رکھو ادھر جاؤ۔ ہم نے بچوں کا ذہن تو خود بنایا نا ایسا، ہم نے ان کو دین کی خود نفرت کرائی۔ اگر بیٹی پردہ کرے گی، حجاب پہنے گی، ماں کہتی ہے کیا کیا ہے اپنے آپ کا، 80 سال کی بڈھی آپ نے آپ کو بنائی، کیا حجاب پہنتی ہو۔ یہ تو ہم نے اپنے بچوں کو دین سے بے رغبتی کی نا، ہم نے دین سے ان کو خود دور کیا، اور کل یہی بچے ہمارے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، یہی بچے۔ آج کس کو دین کی عظمت ہے؟ خالی قرآن سننا سنانا کافی نہیں ہے، حدیث سننا سنانا کافی نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی ہمیں دین پہ چلنا ہے۔ یاد رکھے ایسا وقت آنے والا ہے، ایسا وقت آنے والا ہے، واللہ یاد رکھنا، اس وقت میں نے آپ کو کہا 20 مئی کو کہ ہماری روحیں کانپ جائے گی، پھر ایسا اللہ کا عذاب آئے گا اگر ہم پھر بھی دین کی طرف نہ آئے۔ سیلاب آئے تب بھی نہ بدلے، زلزلے آئے تب بھی نہ بدلے، وبا کی بیماری آئی تب بھی نہ بدلے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ہوا ڈالے گا، جیسے قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے بگاڑا تھا نا، ختم کیا تھا ان کو، کہ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا، لیکن ایسا وقت آنے والا ہے نا، حقیقت میں ہماری روحیں بھی کانپ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دین تھا اجنبی، دین ہوگا اجنبی، دین اتنا اجنبی ہوگا کسی کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا، کسی کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ اس لیے اس جوانی کی قیمت تب ہے جب اس جوانی کو ہم اللہ کے دین پہ لگائیں گے۔ ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، لیکن جہاں پہ وہ شریعت کے باہر حکم دیں گے نا، تو یاد رکھے وہاں پہ ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ ویسے ماں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، ٹیچر بنائے، انجینئر بنائے، لیکن جہاں پہ ان کو لگے کہ ہمارے بچے دین سے باہر جا رہے ہیں، وہاں پہ اپنے بچوں کو پھر سے واپس لائے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ بچے گناہ کریں گے، اس کی سزا ماں باپ کو کل قیامت کے دن ملے گی، چاہے پھر اس کا ماں باپ نماز کا پابند ہو، تہجد گزار ہو، لیکن بچے نہ نماز پڑھتے ہو، نہ بے حیائی، ایسی بازاروں میں گھومتے ہو، تو بچوں کی بے حیائی کی وجہ سے کل اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے کہ ہم نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اگر میری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کہیں اس میں گانے تو نہیں ہے؟ اگر آپ لوگوں کے موبائل کے اندر ایک گانا ہے، ایک پتہ سو گیون کوشر گیون یاد تھو، کشمیری گانا یا اور کوئی گانا آپ کے موبائل میں ہے، آپ گناہ کرے یا نہ کرے، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے انسانوں پہ برستی ہے، اور 24 گھنٹے ان کے نامہ اعمالوں میں گناہ لکھے جاتے ہیں، چاہے پھر وہ گانا سنے یا نہ سنے۔ ماں باپ نے کبھی سنا، ماں باپ نے کبھی سوچا کہ میری بیٹی گناہ کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، کہیں اس کے موبائل میں گانے مت ہیں؟ کبھی ماں باپ نے یہ سوچا؟ بلکہ بیٹی تو ماں باپ کے سامنے گانا سنتی ہے، بیٹی تو ماں باپ کے سامنے مووی دیکھتی ہے، اور باپ تو ٹی وی آن کرتا ہے نا بیٹی کے سامنے، اور ماں تو ٹی وی آن کرتی ہے نا بیٹی کے سامنے۔ حیا کے جنازے نکل گئے ہمارے گھروں سے، الحیاء شعبۃ من الایمان، جب تمہارے گھروں سے حیا کے جنازے نکلیں گے نا، تو تم جانوروں جیسا سلوک کرو گے، پھر تم انسان نہیں رہو گے۔
پھر تمہیں بم دھماکوں کی ضرورت نہیں، تم برباد ہو جاؤ گے بے حیائی کی وجہ سے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کتنی بے حیائی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر تو کچھ حیا تھی، اگر کسی راستے سے کوئی نیک انسان جاتا تھا، وہاں پہ جو بزرگ خاتون بیٹھی تھی وہ بھی اپنے سروں پہ دوپٹہ رکھتی تھی۔ آج تو عجیب معاملہ ہے، اگر کوئی نیک بندہ کسی راستے سے جائے گا، وہاں پہ لڑکی اپنا دوپٹہ نیچے اتارتی ہے تاکہ یہ میری طرف مائل ہو جائے۔ ہم نے خالی دنیا میں نہیں رہنا ہے، جس مکان میں آج ہم رہتے ہیں نا، کل ہم اس میں نہیں ہوں گے، کل ہمارے بچے ہوں گے، پھر وہ بھی نہیں ہوں گے، پھر بچوں کے بچے ہوں گے۔ یہ زندگی ایسی ہی چلتی رہے گی۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے اس مکان کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو آگے ہمارا مکان آنے والا ہے قبر کا، آگے جو ہمارا گھر آنے والا ہے، یہ دنیا تو ہمارے لیے ڈیرا ہے۔ ڈیرا کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کسی جگہ گیا، وہاں کچھ دن بیٹھا، پھر وہاں سے نکل گیا۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں کچھ دن کے لیے، تو یہ دنیا ہمارا ڈیرا ہے۔ اور جب انسان ایک ڈیرے پہ جاتا ہے نا، تو وہ اس ڈیرے کے لیے زیادہ فکر نہیں کرتا، وہ اس کو سجاتا نہیں ہے زیادہ، اس کو پتہ ہے مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ تو یہ مکان جس میں ہم ابھی رہتے ہیں یہ ڈیرا ہے۔ گھر کیا ہے؟ گھر ہے قبر۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ صبح کو کالج کے وقت ہم اپنے آپ کو سجاتے ہیں، کبھی اپنی قبر کو ہم نے سجایا اعمالوں سے؟ صبح کو سکول جاتے وقت ہم اپنے آپ کو سجاتے ہیں، کبھی ہم نے اعمالوں کے ذریعے سے قبر کو سجایا؟ کیا کبھی ہم نے اس آنے والے گھر کی فکر کی کہ جہاں تنہائی ہوگی، جہاں اندھیرا ہوگا، جہاں نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے، نہ کوئی دوست کام آئے گا، وہاں میں اکیلی پڑی ہوں گی مٹی کے نیچے، جس چہرے کو آج سجاتی ہوں اس چہرے کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، جس جسم کو آج سجاتی ہوں، جس جسم کے لیے حرام کماتی ہوں یا حرام کھاتا ہوں، جس جسم کے لیے لوگوں کا پیٹ کاٹتا ہوں، اور اس جسم کو کر مجھے قبر میں ڈالا جائے گا، اس جسم پہ سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اس وقت میرا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا؟ اگر دنیا کے اندر کبھی انسان رات کو بیٹھا ہو، اچانک لائٹ چلی جائے، ہمیں تو ڈر لگ جاتا ہے۔ وہ قبر کے اندر مٹی کے نیچے، نہ وہاں نیچے پلنگ ہوگا، نہ صوفہ ہوگا، وہ کفن ہوگا خالی، وہ بھی بوسیدہ ہوگا، تو اس مٹی کے نیچے ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور کتنا وقت بچا ہے ہمیں اس مٹی کے نیچے جانے میں؟ 25 سال تو گئے، وہاں کیا بچے؟ تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا بس اب دنیا کی پڑھائی کے لیے، دنیا کمانے کے لیے ہم یہ 25 سال بھی ختم کرتے؟ کیا ہم ان 25 سالوں میں اب قرآن کو نہ سیکھیں؟ کیا ہم ان 25 سالوں کے اندر ہم اپنی زندگی کو نہ بدلیں؟ تو پھر ہم جیسا نادان کون ہے؟ اور آج تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آخر زمانے میں وقت کے اندر بھی بے برکتی ہوگی، سال مہینے ہفتے گھنٹوں کے برابر لگیں گے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ سونے سے پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ اس وقت میں سوتی ہوں بیر پہ تکیہ بھی ہے، لیکن کل قبر میں مجھے سونا پڑے گا۔ آج کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کل میرا اٹھے گا۔ آج کسی کو غسل دیا جا رہا ہے، کل میرا دیا جائے گا۔ آج کسی کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، کل میری پڑھی جائے گی۔ آج کسی کا کفن بازار میں تیار ہو رہا ہے، کل میرا ہوگا۔ مرنا تو سب کو ہے نا، کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ہم نے قرآن کی محنت میں لگنا ہے، ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، اور خالی سیکھنا نہیں، ہم نے قرآن کی تابع بھی زندگی گزارنی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جو بھی ہم قرآن کام کریں وہ قرآن کے تابع ہو۔ ہم قرآن کو ترجیح دیں نہ کہ دنیا کو، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم قرآن کو ترجیح دیں نہ کہ دنیا کو۔ اگر ہم نے دنیا کو ترجیح دی، قرآن کو نہیں، فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم بنائی ہے۔ دنیا کا پڑھو، لیکن اس میں اپنے اللہ کو ناراض مت کرو، اپنے اللہ کو مت بھول جاؤ۔ ایجوکیشن کو کھولو، ایجوکیشن کھولتے ہو 1 گھنٹہ، رات گزارتے ہو سائنس پہ، انگلش پہ، ہم نہیں کہتے ہو مت گزارو، لیکن آدھا گھنٹہ قرآن بھی کھولو، آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت بھی کرو۔
گھر کے اندر اپنی ماؤں کو کہو کیا تم نے آج دن بھر قرآن کھولا؟ اپنے باپ کو کہو، وہ بیچارہ شام کو تھک کے آتا ہے، اب وہ شام کو آتا ہے، دنیا کے اندر بیچارے نے اس نے بہت دکھ سے سہ لیے ہوتے ہیں، تو آخرت میں تو اس کو سکھ ملنا چاہے نا، وہ کب ملے گا؟ جب وہ گھر آ کے قرآن کھولے گا، جب وہ گھر آ کر نمازیں پڑھے گا۔ ہمارا بچہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، کبھی ہم اس کو نماز کے لیے نہیں کہتے، جب گھر کے اندر ماں باپ ہی بے نمازی ہے تو بچے کہاں سے نماز گزار بنیں گے؟ بچے کہاں سے نماز کی پابندی کریں گے؟ تو اس لیے آج ہمارے گھر جو ہے نا، حقیقت میں سکون ختم ہو گیا، چین لٹ گیا، آرام لٹ گیا۔ ہمارے گھروں کے اندر اتنی فیسلٹی اس وقت ہے، لیکن گھروں کے اندر اختلاف، گھروں کے اندر لڑائی یا سکون نہیں۔ آپ سمجھے ہمارے گھر جہنم بنے ہیں۔ اگر ان گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا ہے تو پھر ہمیں اپنے گھروں کے اندر دین کو زندہ کرنا ہے۔ تب تک ہمارے گھر جنت کے نمونے نہیں بنیں گے جب تک ہم اپنے گھروں کو دین سے منور نہیں کریں گے۔ چاہے پھر وہ گھر کے بڑے ہو چھوٹے ہو، ہر ایک انسان اپنے گھر کو آباد کرے سجدوں کے ذریعے سے۔ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، گھر کے اندر مصلی بچھے، گھر کے اندر سجدے ہو، گھر کے سارے لوگ دین کے کام میں لگے، قرآن کی محنت میں لگے، تب ہمارے گھر جو ہے جنت کے نمونے بنیں گے۔ تب ہم سمجھیں گے کہ واقعی میں مسلمانوں کا جو یہ معاشرہ ہے، ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ہمارے گھر دیندار بن جائیں گے پھر ہم ترقی کی طرف جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر بھی ہے گھر میں، ٹیچر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، 2-2 لاکھ کماتے ہیں لیکن سجدہ گھر میں ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہم ترقی کی طرف نہیں جا رہے، یہ ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اب کتنی زندگی بچی ہے، اور اس زندگی کے اندر یہ کمانے کا موقع ہے، جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا ملے گا۔ ابھی تک جو زندگی تھی وہ شرمندگی تھی، اس زندگی پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، نادم ہو جائے، توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور آئندہ جو زندگی ہے اس کا پکا سچی توبہ اللہ کے سامنے کرے، ارادہ کرے کہ آج کے بعد ہم اپنی جوانی کو دین پہ لگائیں گے، قرآن پہ لگائیں گے، قرآن کی محنت میں لگ جائیں گے۔ جب آپ انشاءاللہ تعالی یہ پکا ارادہ کریں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جو ہماری آنے والی منزلیں ہوں گی، قبر کی منزل ہوگی، محشر کی منزل ہوگی، میزان کی منزل ہوگی، اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو وہ ہمارے لیے آسان بنیں گے۔ لیکن جب ہم پکا ارادہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے دعا کریں گے، اس کے بعد کلاس کو بند کریں گے۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عاقبة للمتقين وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد ولك الشكر كله، سبحان الله العبد العبد، سبحان الله الواحد الأحد، سبحان الله فرد الصمد، سبحان الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وبدنا صابرا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت
ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. رب زدنا علما وارحقنا بالصالحين وادفعنا شر الظالمين ودعاء المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايات. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط مستقيم طريقنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام. اے مولا کریم، اے دونوں جہانوں کے اللہ، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت بندے گے. اللہ ہماری اندر کی گندگیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما دیجئے، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرما. مولا کریم ہماری نگاہوں کو پاک فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے. اے مولا ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے مولا ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے سب گناہ کو معاف فرما. اللہ جو گناہ دن میں کیے وہ معاف فرما، جو راتوں میں کیے وہ معاف فرما. اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے وہ معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما، اور جو گناہ ہم بھول گئے